ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا. اور محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین. طیبہ والے طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنی ہیں. نبیاں بھی ہونا اتے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی بوے ہوتے چکنی طیبہ والے آگل تیرے ہوتے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ گل حضور تے مکنی ہے. گل مجھے بولو لیڈ حضور ہی کرنا ہے. نبی بھی پیچھے ہوں گے، سارے ولی بھی. تو مل کے کہو نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا. نبیاں بھی ہونا اوتھے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوے ہوتے جھکنی. طیبہ والے آگل تیرے اتے مکنی. آوے گا ویلا جدوں او بگڑی بنان گے میرے جینت میں او گل نال لاؤن گے. اساں ساری گل سرکار اتے سٹنی ہے. طیبہ والے آگل نبیاں بھی ہونا اتے ولیاں بھی ہونا. نبیاں بھی ہونا اتے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوے ہوتے جھکنی. طیبہ والے اویس تے بلال والی
کدے بھی نہ ڈبنی طیبہ والیا سارے پڑھو مل کے طیبہ والیا گل نبیاں بھی ہونا اٹھے ولیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوے ہوتے جھگڑی طیبہ اللہ جل شانہ وَأَمَنَ غَيْرُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محبوب حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و سر احترام معزز و محترم سامعین حضرات میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ربیع النور شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے عظمت مصطفیٰ کے موضوع پر گفتگو کی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرنا پرچار کرنا اور دیگر انبیاء کرام کے ایام منانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کی یادیں منانا ان کے تذکرے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے اس پہ درجنوں قرآن شریف کی آیات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کتاب میں ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس مقتدر انبیاء کرام کا ذکر کرنے کا اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے تو پتہ چلا انبیاء کرام کے ایام منانا ان کے تذکرے کرنا یہ خالق کائنات کا حکم ہے آج جو آیا مقدسہ جسے میں نے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بیان فرمایا اور یہ بات ذہن میں رکھیں انبیاء کرام کی ولادت کے ایام بڑے مبارک ایام ہوا کرتے ہیں جس دن کوئی بھی اللہ کا نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا وہ لمحہ بڑا مبارک وہ ساعت بڑی برکتوں والی اور جس وقت اللہ کا نبی دنیا میں آیا اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وہ وقت تھا جس کا ذکر
قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ اور آج جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اور آیت میں نے پڑھی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ اپنے مولود کے دن ولادت کے وقت کیا فرما رہے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدتُ، جس دن میری ولادت ہوئی، وَيَوْمَ أُمُوتُ، اس دن پر بھی سلام جس دن میرا وصال ہوگا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلام جس دن میرا وصال ہوگا، اور یوم ابعث حیا، اس دن پر بھی سلام جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کیا مانا نبی کی ولادت پر بھی سلام؟ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور ساتھ کہتے جاؤ نبی کی ولادت پر بھی، سب کہو نبی کی ولادت پر بھی، نبی کی ولادت پر بھی۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ، نبی کی ولادت پر بھی سلام، نبی کی وفات پر بھی سلام، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرا فرما رہے کہ جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام۔ میں کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ اپنی ولادت کے دن اپنے اوپر خود سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں اور ولادت مصطفیٰ میں بڑا امتیازی فرق ہے۔ جس دن ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی، آمینہ کا لال اس دنیا میں آیا، میرے حضور کی ولادت پر ہمارے آقا نے خود اپنے اوپر سلام نہیں پڑھا۔ جب وہ لمحہ آیا، جب وہ گھڑی آئی، ہمارے حضور منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کے محبوب کی ولادت و سعادت ہوئی، میرے حضور نے اپنی ولادت پر خود سلام نہیں پڑھا، بلکہ خدا اور خدا کے سارے ملائکہ بھی درود و سلام پڑھ رہے تھے، بلکہ ملائکہ بھی جھوم رہے تھے، خدا بھی درود و سلام بھیج رہا تھا، بلکہ آج تک بھیجا جا رہا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نبی کی ولادت پر بھی سلام، نبی کے وصال پر بھی۔ آج کچھ بے ادب کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہو 12 ربیع الاول شریف، تو حضور کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، غم کرنا چاہیے۔ تم وفات والے دن جشن مناتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، جلوس نکالتے ہو اور کھانے بانٹتے ہو، تمہیں حضور کی موت کا غم نہیں۔ میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تیرا جواز ہی غلط ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے، تمام سیرت نگاروں نے، جتنے بھی سیرت کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرو، متفقہ تمام سیرت نگاروں نے حضور کی ولادت 12 ربیع الاول شریف مکے کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کی شب صبح صادق کے وقت اللہ کا محبوب اس دنیا میں تشریف لایا۔ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے، وصال کا دن۔ مجھے بولو، کہہ رہے جی جناب والا غم کرنا چاہیے۔ میں نے کہا غم وہ کرے جن کے مر گئے، ہمارا نبی مرا نہیں، ہمارے آقا
کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اس لیے ہم حیات مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ میں نے کہا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، ہم نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، اس لیے قرآن میں رب نے کہا نبی کی ولادت پر بھی سلام، نبی کی وفات پر بھی۔ میں کہ چلو آ جاؤ، ہم اہل سنت و جماعت، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تنازع نہیں کرتے، ہم جناب اولا آؤ، ہم چونکہ یوم ولادت مناتے، حضور پہ درود و سلام بھیجتے، تم یوم وفات منا کے درود و سلام پڑھو، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، درود و سلام پڑھنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نبی کی ولادت پر بھی سلام، نبی کے وصال پر بھی، اسی بولو نبی کے وصال پر بھی سلام۔ تو جس طرح ہمارے حضور آئے، خدا اور خدا کی ساری خدائی اور سارے ملائکہ حضور پہ درود و سلام بھیج رہے تھے، بلکہ حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے جس دن آمد مصطفیٰ ہوئی، جس دن ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نحوستیں ختم کر دی، ہر طرف بہار آ گئے، انسان تو انسان رہے، جانور بھی چہچہا رہے تھے، یعنی مشرق کے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے جانور مشرق کی طرف، شمال کے جانور جنوب کی طرف، جنوب کے جانور شمال کی طرف جا رہے تھے، اور کیا کہتے جا رہے تھے؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، محبت سے کیا کہہ رہے تھے؟ بولو حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میں کہ انسان تو انسان رہے، حضور کی ولادت پر جانوروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے، بلکہ فارس کا آتش کدہ، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا، آگ جل رہی تھے، ایرانی ہمارے حضور کی آمد سے قبل آتش پرست تھے، آگ کی پوجا پرستش کرتے۔ جس دن آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی، رب کے محبوب اس دنیا میں آئے، وہ 1000 سال سے جلنے والا فارس کا آتش کدہ اچانک گل ہو گیا، بجھ گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارا خدا ناراض ہو گیا، خدا روٹھ گیا، کیونکہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ، پورا محکمہ تعینات تھا، آگ کی حفاظت پر مامور تھا۔ اگر تیز آندھی، طوفان یا بارش کے آثار نظر آتے تو وہ حفاظتی تدابیر لے کر اس کے اوپر جناب والا وہ چھت بنا دیتے، شامیانہ ٹانگ دیتے تاکہ ہمارا خدا بجھ نہ جائے۔ جہالت تھی، گمراہی تھی، ایرانی آتش پرست تھے، مگر جب حضور کی آمد ہوئی فارس کا آتش کدہ گل ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا آج محکمے نے کوتاہی کی ہے، ڈیوٹی صحیح طرح سر انجام نہیں دی، قریب تھا بے گناہوں کو سزائیں ہوتی، نوکریوں سے برخاست کر دیا جاتا، پھانسی کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اتنی دیر میں نجومی دوڑتے ہوئے آئے، علم نجوم کے ماہر آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے اپنے علم نجوم سے دیکھا ہے آج وہ ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہے، وہ ہستی تشریف لائی ہے کہ جس کی آمد سے فارس کا آتش کدہ ہی نہیں گل ہوا، بلکہ اللہ نے آج ساری دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بلکہ مفسرین کرام نے لکھا کہ حضور کی آمد پر فارس کا آتش کدہ نہیں بجھا، اللہ نے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ تو آمد مصطفیٰ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سارا جہان خوشیاں منا رہا تھا، انسان بھی خوشیاں منا رہے تھے، جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ سب سے زیادہ جس کو ہمارے حضور کی آمد کا رنج ہوگا، ملال ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوئی، وہ ابلیس تھا۔ تھوڑی سی بریک لگاتا ہوں،
یہ احباب تشریف لا رہے ہیں آپ کے پاس عرس مبارک، جیسا کہ پچھلے جو میں نے اشارہ کر دی تھی، عرس مبارک آ رہا ہے 22، 23، 24 اکتوبر کو، اگلا جمعہ ہفتہ اتوار، تو یہ لنگر شریف کے لیے ان سے تعاون فرما دیجیے گا دل کھول کر، فراخ دلی سے، تاکہ میں اپنی گفتگو جاری رکھوں اور دھیان ہمارا ادھر ادھر نہ جائے، اور فراخ دلی کا سارے فیاض بن جاؤ، سخی بن جاؤ، اور جتنی ہمت ہے، بساط ہے، استطاعت ہے، اس کار خیر میں حضرت کے عرس کی تقریبات کے سلسلے میں تعاون فرماتے جائیں۔ تو حاضرین محتشم، ساری کائنات نے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ سب سے زیادہ جس کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی، رنجیدہ ہوا، وہ ابلیس تھا۔ کون تھا؟ شیطان، ملعون، مردود۔ اس نے کیا کیا؟ جب حضور کی آمد ہوئی، جنگلوں میں نکل گیا۔ کہاں نکل گیا؟ ویرانوں میں، اور جا کر اپنے سر پہ اس نے خاک ڈالی اور اپنے چہرے پہ زور زور سے تماچے مارنے لگا۔ اس کے کرندے پوچھنے لگے، استاد جی خیر ہے؟ ہاں جی، اس کے شاگرد چیلے چمٹے پوچھنے لگے، استاد جی خیر ہے؟ آج بڑے رنجیدہ ہو، پٹ رہے ہو، اپنے چہرے پہ تماچے مار رہے ہو۔ تو شیطان ساتھ پیٹتا جاتا، ساتھ اپنے سر پہ اس نے خاک ڈالی، اپنے چہرے پہ تماچے مارے، اور ساتھ کہتا تھا، ہائے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، آج میرے سارے منصوبے فیل کرنے والا آ گیا، میرے منصوبوں پر پانی پھیرنے والا آ گیا۔ پتہ چلا حضور کی آمد پر ہر شے نے خوشی کا اظہار کیا، سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے تھے۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا تھا اور کہتا جاتا کہ میرے سارے منصوبوں کو ناکام کرنے والا آ گیا۔ اس لیے آج وہ شاخ بینر لگاتے، اس پہ شعر لکھتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جو حضور کے غلام ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف کو جھومتے، محفل میلاد کا اہتمام کرتے، درود و سلام پڑھتے، جلوس نکالتے، لنگر تقسیم کرتے ہیں، حضور کی محبت کی خوشی میں جھومتے ہیں، دیوانہ وار اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور شیطان پیٹ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم خوشیاں مناتے ہیں، بولو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اور جی، اور جندہ کوئی رشتہ ہے نہ بولے، جندہ ابلیس سے کوئی رشتہ ہے، بھائی چارہ نہ بولے، جندہ کوئی رشتہ اونچی بولو، تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جشن میلاد کی سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوتی ہے۔ آج بھی جن کے خمیر میں وہی جراثیم شامل ہیں، وہ جناب والا آج بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تیری مت ماری گئی، کہاں پوچھتا ہے؟ میں کہ میرے حضور نے اپنا میلاد منایا ہے، بلکہ 14 صدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا۔ ساری کائنات کے اندر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں یہاں حضور کا میلاد نہ منایا جاتا۔ پھر سادہ لو، آپ جیسے بھولے والے سنیوں کو وہ ورگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں لو جی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں تو نہیں منایا جاتا۔ سنیے ذرا توجہ سے، اسلام تو وہاں سے آیا ہے، مکہ شریف سے آیا ہے، مدینہ منورہ سے اسلام چلا ہے۔ اسے کہے او بھڑوے، او عقل کے اندھے، یہ بتا کہ اسلام آیا تو مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، مگر آیا کب ہے؟ جی بولو۔ میں کہ اسلام تو مکہ شریف سے، مدینہ شریف سے آیا، عرب سے آیا، مگر 90 سال پہلے نہیں آیا، اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے۔ میں کہ تم تو 1924 میں سعودی عرب کی حکومت 1924 میں انہوں نے قبضہ کیا، ان ڈاکوؤں نے، ان لٹیروں اور بدماشوں
فاحشوں نے، آل سعود، آل یہود نے وہاں کی سرزمین پر قبضہ کیا، اور ترکوں سے بلکہ 90 سال پہلے سے لے کر دور رسالت تک، دور رسالت سے لے کر 1924 تک مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کی حکومت تھی، اور وہاں کے گلی کوچوں میں حضور کا میلاد منایا جاتا تھا۔ اور ہم یہ اللہ ہاتھ چپ کے یار، ہاتھ کٹو بات اونچی آواز سے، ماشاءاللہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا، بس آخری 2 باتیں، منٹ رہ گئے 2 واقعہ پر بڑی قیمتی باتیں میں نے کرنی ہے۔ میں نے کہا لکھا ہے جی، میں کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، امام حجر اسقلانی نے لکھا ہے، محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، شاہ عبد الرحیم نے لکھا ہے، شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے، حضور غوث اعظم نے لکھا ہے، عرب کے علماء نے لکھا ہے۔ میں کہ تم تو آئے ہو 1924 میں ڈاکو، تمہاری تاریخ ولادت 1924 کے بعد کی ہے، اس سے پہلے 14 صدیاں تک حضور کا میلاد منایا جاتا۔ جب حضور کی ولادت کا مہینہ آتا، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ آتی، عرب کے لوگ مشن لے کر مشن بردار جلوس نکالتے، مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں جناب جلوس نکلتے، جن کا اختتام گنبد خضرا کے سامنے ہوتا، اور وہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا، اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جلوس نکلتے، اور وہ جلوس آ کر کہاں جمع ہوتے؟ سیدہ آمنہ کے گھر پر، حضور کی جائے ولادت پر، مولد النبی پر۔ آج بھی وہ مکان موجود ہے، صفا مروا سے آپ باہر نکلے تو سامنے وہ مکان نظر آتا ہے جس مکان میں ہمارے حضور کی ولادت ہوئی۔ وہاں لوگ جمع ہوتے، جمع ہو کر کیا کرتے؟ درود و سلام پڑھتے، صدا خان مصطفیٰ حضور کی نعتیں پڑھتے، محدثین حضور کی ولادت پر بیان کرتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی، مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمائی۔ یہ بات ہے اس دور کی کہ ابھی یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میلاد کے منکروں کی ولادت ابھی، اونچی بولو، اور سنیوں ڈرتے کیوں ہو؟ اونچی بولو۔ یہ گندے جراثیم ابھی پیدا، یہ بد عقیدہ گٹر کے کیڑے ابھی پیدا، ہاں اس سے بڑا لفظ مجھے بولنا چاہیے، اس سے بڑا ان کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، حضور کا میلاد اس وقت بھی تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں حج کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، اسی دوران ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی۔ فرماتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک میں پہنچا، جس مکان میں ہمارے حضور پیدا ہوئے۔ آپ فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہاں وقت کے بڑے بڑے محدثین اس دور کے تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، وقت کے غوث، کتب، ابدال، اوقات سب جمع تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضور کی جائے ولادت پر اس مکان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ فرماتے علماء حضور کا میلاد بیان کرتے، آپ فرماتے میں نے آنکھیں بند کی، آنکھیں مراقبے میں چلا گیا، ایسے کھڑا کھڑا مراقبے میں چلا گیا۔ جب میں مراقبے میں تھا میں کیا دیکھتا ہوں؟ آسمانوں سے انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ کیا برس رہے تھے؟ انوار برس رہے تھے۔ آئیے آخری میں آپ کو بات سناتا تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو جانتے ہو؟ کس کس کو تعارف ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا؟
یہ حضرت صاحب وہ پرانے بزرگ کرسی پہ بیٹھے سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، سبحان اللہ، تقریریں تم نے ہماری کئی مرتبہ سنی ہے، یہ واقعہ بھی سنا ہے، پھر بھی آپ نے جواب اچھی بولو۔ یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے، مولانا قاسم ننوتوی کے، رشید احمد گنگوئی کے، یہ شیخ ہیں۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ رہتے کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ کہاں رہتے تھے؟ اچھی بولو۔ مکہ شریف کی سرزمین پر رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ انہوں نے زندگی گزاری کن کے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کے، مولانا قاسم ننوتوی کے، رشید احمد گنگوئی کے۔ پوچھ لینا آج جا کے جمعے کے بعد بھی یہ ان کے پیر و مرشد ہیں یا نہیں، بیعت کی ہے یا نہیں کی۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے میلاد کے جلوس نکلتے ہوئے دیکھے، مکے کی سرزمین پر میلاد کے جلسے منعقد ہوتے ہوئے دیکھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا میلاد مصطفیٰ کے بارے میں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، فرمایا فقیر میلاد کی محفل میں سکون محسوس کرتا ہے، برکت حاصل کرتا ہے۔ ان کی کتاب میری لائبریری میں اوپر پڑی ہے، اس کتاب کا نام ہے ہفت مسئلہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ہفت مسئلہ۔ پورا رسالہ ہے جو حضور کے میلاد پر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے ہم اثر ہیں۔ جب پیر میر علی شاہ مدینہ شریف گئے، وہاں رہنے کا ارادہ کیا، تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ جی تسا ایتھے نہیں رہنا، واپس پاکستان ہندوستان تھا اس وقت، فرمایا ہندوستان واپس چلے جاؤ، وہاں بہت بڑا فتنہ جنم لینے والا ہے، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیا مانا؟ مرزا قادیانی کو پٹا ڈالنا ہے۔ آپ مدینے میں نہ رہیں، آپ نے پھر وہاں اپنی سکونت ترک فرما دی، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر آپ ہندوستان یہاں گولڈا شریف میں تشریف لے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے شجرہ نسب پورا بتا دیا کہ یہ پیر صاحب کن کے ہیں۔ انہوں نے ہفت مسئلہ لکھا کہ فقیر ہر سال اپنے آقا کا میلاد مناتا ہے، اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہوں، اور ساتھ وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ اب کیسا پیارا انہوں نے جواب دیا، اور وہ ساری زندگی یہ کام کرتے رہے۔ میلاد میں 2-3 ہی کام ہوتے نا، ایک نعت شریف پڑھی جاتی ہے، دوسرا حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اور آخر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہر دور میں مکہ میں بھی ہوا، مدینہ شریف میں ہوا، تمام عرب ملکوں میں، پوری دنیا میں 1400 سال سے حضور کا میلاد، بلکہ وقت کے بادشاہ، ہر دور کے بادشاہ حضور کا میلاد، جیسے صلیبی جنگوں کے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو ہیرو ہے مسلمانوں کا ہیرو صلیبی جنگوں کا، جنہوں نے یہودیوں کی کمر توڑی، یہودیوں کو دھول چٹائی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر سال جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا حضور کے میلاد کا اہتمام فرماتا۔ بلکہ ان کے بہنوئی حضرت ابو سعید مظفر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے امیر آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ وہ ہر سال جب 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا 500 بکرے بھون کر حضور کے غلاموں کی ضیافت فرماتے، 1 لاکھ تھال مٹھائی کا تقسیم کرتے۔ کتنے؟ 20,000 تھال، 20,000 اونچی بولو تھال مٹھائی کے بانٹتے، اور صبح سے لے کر شام تک حضور کا میلاد ہوتا، جس میں نعت خوانی بھی ہوتی، بیان بھی ہوتا، محفل سما بھی ہوتی، اور یہ شیخ مظفر جناب والا اس محفل میں دیوانہ وار جھومتا۔ کیا کرتا؟ جھومتا، رقص کرتا، حضور کی محبت میں خوشی کا اظہار کرتا۔ امام حجر اسقلانی نے اس کو لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، اور دیگر محدثین نے، امام ابن جوزی نے لکھا، حضور غوث اعظم نے اس کو لکھا۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں ہمارے حضور کا میلاد منایا جاتا۔ الحمدللہ اس سال ہماری حکومت نے سرکاری طور پر میلاد منانے کا اعلان کیا ہے۔ ہاں، میں نے کہا چلو بندہ
تے بعد دفعہ چبلا بھی مار جاتا ہے، مگر چنگی گل بھی کر گیا انہیں کہ پیرنی نے کیا ہے ڈٹ کے میلاد منا، ڈٹ کے اور یہ سپیچ ہم نے سنی وہاں سامنے بیٹھ کر، یہ ان کی سپیچ سنی گورنر ہاؤس کے اندر، وزیر اعلیٰ صاحب بھی اور دیگر بھی عمائدین وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سال ایسا میلاد منانا ہے کہ ماضی میں جس کی نظیر نہ ملتی ہو۔ ہاں جی، تو اس لیے وہ بھی منا رہے تو سارے سنیوں کو بھی منانا چاہیے، تو مل کے کیوں نہ منائیں اور ڈٹ کے منائیں، دیوانہ وار منائیں، محافل میلاد کا اہتمام کریں، جلوسوں میں شرکت کریں، اور جیسے ہی 12 ربیع الشریف کا دن آئے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بھی جلوس نکلنے ہیں میلاد کے، وہاں صاف ستھرے لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، حضور کا جھنڈا تھام کر ان جلوسوں میں شرکت فرمائیں۔ بچوں کو نہیں آگے کرنا، بڑے بڑے چودھریوں کو آگے ہونا ہے جی، جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے میلاد کے جلوسوں کو، اور بڑھ چڑھ کر میں حصہ لینا چاہیے، اور باوضو درود شریف پڑھتے ہوئے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ان جلوسوں میں شرکت کریں، محافل میلاد کا انعقاد کریں، اہتمام کریں، اللہ توفیق دے بڑے پیمانے پر کریں، اگر نہیں ہے تو کم از کم روزانہ جو ماہ حاضر گھر میں پکا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے حضور کا میلاد پڑھیں، انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور میرے حضور تو جانتے ہیں، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارے حضور جانتے ہیں، ان کو ہماری کیفیت کا بھی پتہ ہے، ہماری ضرورتوں کا بھی پتہ ہے، وہ ہمارے جناب والا نام بھی جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلام کے چہرے کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے۔ بھائی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے، یہ اشارہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو اشارہ